السلام علیکم دوستوں، میں نام سلمان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں UAK TV۔ آج میں اپنے دلچسپ واقعہ لے کے آیا ہوں۔ ایک بس پہاڑی علاقے سے گزر رہی تھی کہ آسمان میں بجلی چمکی اور بس کے قریب آئی اور واپس چلی گئی۔ آدھے گھنٹے بعد پھر بجلی چمکی اور بس کے پچھلے حصے پہ آئی اور اس دفعہ پھر واپس چلی گئی۔ کچھ دیر بعد پھر بجلی چمکی اور بس کے پچھلے دائیں طرف آئی اور واپس چلی گئی۔ بس کا ڈرائیور سمجھدار تھا، اس نے بس کو روکا اور تمام لوگوں سے اونچی آواز میں کہا کہ بس میں کوئی گناہ گار آدمی بیٹھا ہوا ہے جس کے لیے بجلی انتظار کر رہی ہے۔ تو تب سب لوگ ایک دوسرے کو شک کی نظروں سے دیکھنے لگے۔ تو اتنے میں بس کے ڈرائیور نے کہا کہ سامنے پہاڑ کے نیچے ایک درخت ہے، ایک ایک کر کے اس کے پاس نیچے جاتے ہیں، جو انسان گناہ گار ہوگا اسے بجلی مار دے گی اور تمام مسافر بچ جائیں گے۔ قابل عمل تھا، یہ طریقہ قابل عمل تھا۔ تو سب سے پہلے بس کا ڈرائیور گیا، درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا اور بجلی آسمان میں چمک رہی تھی لیکن اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ تو بس کا ڈرائیور واپس بس کی طرف آ گیا۔ تو دوسرا پیسنجر بھی گیا، درخت کے نیچے کھڑا ہوا، آسمان میں بجلی چمک رہی تھی لیکن اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ تیسرا گیا، چوتھا گیا، اس طرح تمام مسافر جاتے رہے آتے رہے یہاں تک آخری مسافر رہ گیا۔ اس مسافر بھی بہت گندا مسافر تھا، غریب تھا، اسے بس کے کنڈکٹر نے دھسکا کے بٹھایا ہوا تھا۔ اس کو تمام لوگ برا بلا کہنے لگے اور یہاں تک اس برائی کے عمل سے طلب کرنے لگے کہ ایسا کیا تم نے برا کام کیا ہے کہ ایسے دردناک اذیت والی موت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ لاکھ نے بات یہ نہیں مانا اور رونے لگا۔ لوگوں نے اسے بہت سمجھایا، آخر کار اسے گھسیٹ کے بس سے نیچے اتارنے لگے۔ یہ کبھی کسی سیٹ کی پشت پکڑ لیتا، کبھی کسی راز سے لپٹ جاتا۔ اس سب کے باوجود لوگوں نے نہ مانے اور اسے بس سے نیچے اتار دیا۔ بس سے نیچے اتارنے کے بعد بس کچھ لمحہ آگے گئی اور ایک دھڑام کی آواز آئی، اس میں تمام مسافر جل کے راکھ ہو گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، جس مسافر کو یہ بڑا انسان سمجھ رہے تھے وہ 2 گھنٹے سے ان کی جان کی حفاظت کر رہا تھا۔ ناظرین، مجھے ایک جناب نے بہت دلچسپ کہانی سنائی جو ترکی کے راستے سے یونان جانا چاہتے تھے۔ تو وہ ایجنٹس کے ساتھ ترکی چلے گئے، ان کے ڈیرے میں رک گئے تو دوسرے لوگوں کے ساتھ سردیوں کا انتظار کر لے گئے۔ سردیاں یونان میں گھسنے کا بہت بہترین وقت تھا۔ یہ سیکورٹی گارڈ سے برف میں دبچ جاتے تھے اور بارڈر پر کشتی رک جاتا تھا اور ایجنٹ لوگوں کو کشتی میں سوار کر کے یونان باہر کر لیتا تھا۔ یہ ان کا روٹین کا عمل تھا۔ اور جب ترکی میں ہم تمام لوگ رہ رہے تھے، ہم میں سے ایک گجرات والے کا گندا لڑکا تھا جو کئی دنوں تک نہاتا نہیں تھا اور اس سے کافی بو آتی تھی، وہ دانت بھی نہیں صاف کرتا تھا، سب لوگ اس سے دور رہتے تھے۔ جب ایجنٹ نے تمام لوگوں کو کشتی میں بٹھایا، کوئی بھی اس لڑکے کو اپنے ساتھ لے جانا نہیں چاہتا تھا۔ ایجنٹ نے اسے رکنے کو کہا اور یہ رونے لگ پڑا۔ ایجنٹ نے غصے میں اسے ٹھٹا مارا، کشتی میں بٹھایا اور کشتی یونان کے لیے روانہ ہو گئی۔ جب یونان کے قریب گئے تو وہاں سیکورٹی گارڈ کھڑے ہوئے تھے۔ ایجنٹ نے کشتی موڑی اور دوسری طرف سے جانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اتنی دیر میں اس لڑکی کی طبیعت خراب ہو گئی، اس نے کشتی میں الٹی کر دی۔ سب لوگ ایجنٹ سے کہنے لگے کہ ایسی یہ الٹی کر دی وغیرہ وغیرہ۔ ایجنٹ پہلے ہی ٹینشن میں تھا، اسے غصہ آیا، اس لڑکوں کو پکڑا اور پانی میں پھینک دیا۔ ٹھنڈا پانی تھا اور اسے پھینک دیا۔ اسے پھینکنے کے بعد کچھ دیر بعد یونان کے سیکورٹی گارڈ نے ہمیں دیکھ لیا اور ہم پہ فائرنگ کرنے لگے۔ کشتی الٹ گئی اور میں نے اپنے آپ کو ٹھنڈے پانی کے حوالے کر دیا۔ جب میری آنکھیں کھلی تو میں ہسپتال میں تھا اور ڈاکٹر نے کہا کہ اس واقعے میں صرف 2 لوگ بچے۔ میں نے طلب کیا کہ وہ دوسرا آدمی کون ہے، تو ڈاکٹر نے میرے سیٹ سے بیڈ سے پردہ ہٹا دیا۔ جب میں نے دیکھا یہ وہی لڑکا ہے تو میری آنکھ کھلی کی کھلی رہ گئی۔ میں 15 دنوں سے ہسپتال میں بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ تو میرے دل میں یہ خیال آتا تھا میں کیسے زندہ بچ گیا۔ جب میں ہسپتال سے ڈسچارج ہو رہا تھا تو میرے ذہن میں خیال آیا
کہ جب ایجنٹس اس لڑکے کو پانی میں پھینک رہے تھے تو میں نے باغ سے لائف جیکٹ نکالی تھی اور اسے پہنایا تھا. یہ وہ نیکی تھی جس نے مجھے آج زندہ رکھا. جب مجھے یہ بات یاد آئی تو مجھے 6 ماہ کا سارا دورانہ یاد آیا جو ہم نے اس لڑکے کے ساتھ گزارا تھا. جب تک ہم نے اس لڑکے کو جب تک وہ لڑکا ہماری کشتی میں تھا نہ ہم کوشکا سے بچتے رہے بلکہ ہماری موت سے بھی بچے رہے تھے. جب ہم نے اسے پانی میں پھینک دیا تو ہماری کشتی موت کے حوالے ہوئی. میں نے پولیس افسران سے پوچھا اور پولیس افسران نے کہا کہ وہ پولیس وین میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں. میں پولیس وین میں جا کر اسے دیکھتے اسے گلے لگا لی اور اس وقت اس کے بدن سے مجھے کسی قسم کی بو نہیں آ رہی تھی. تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ تمام دوستوں کو ہمارے اس کے بدن سے اس کی موت کی بو آ رہی تھی جو اس سے الگ کرنا چاہتی تھی. اور جیسے ہی وہ الگ ہوئے موت کے آغوش میں چلے گئے. ناظرین، ایک میرے دوست تھے جو جوانی میں بہت امیر ہوتے تھے لیکن زندگی کے آخری لمحے میں ان کی زندگی بہت غربت میں گزری. انہوں نے ایک دن مجھے اپنی کہانی سنائی کہ ان کے والدین ایک مل میں کام کرتے تھے. گھر کا گزارا بہت مشکل سے ہوا کرتا تھا اور ان کے کزن تھے جو معذور تھے. ایک دن ان کے والدین وفات پا گئے اور میرے والد صاحب نے اسے گھر لے آئے جسے میری ماں نہیں پسند کرتی تھی اور اسے بہت بلا کہتے تھے. تو ماں کی وجہ سے ہم بھی ان سے پسند نہیں کرتے تھے. ماں پورا دن اسے کوستی رہتی تھی لیکن والد صاحب اس سے بہت پیار کرتے تھے. اس کو کھانا کھلاتے، اس کو پہنچے. ایک دن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی ہمارے حالات بدلے. ہمارے والد صاحب نے ایک بھٹی لگائی. بھٹی کارخانے میں تبدیل ہوئی اور کارخانہ کارخانوں میں تبدیل ہوا. ہم دیکھتے ہی دیکھتے ارب پتی بن گئے. ایک دن 1968 کے بعد ہمارے والد صاحب وفات پا گئے اور وہ چاچا جان ترتے میں مجھے مل گئے. چاچا جان کچھ مہینے میرے ساتھ رہے لیکن میں تنگ آ گیا اور میں نے انہیں پاگل خانے میں داخل کر دیا. پاگل خانے میں رہتے ان کی وفات ہو گئی. پاگل میں ان کی وفات کی دیر تھی کہ ہم عرش سے فرش پہ آ گئے. ہماری ہر ایک چیز کی نیلامی ہو گئی. فیکٹری، کارخانے، گاڑیاں، گھر، ہم سڑک پہ آ گئے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی کسی سے برا مت کرو، کسی کے ساتھ برا مت کرو. کیا پتہ کسی کے پلیٹ چھیننے سے یا کسی کو کام سے نکالنے سے آپ کی زندگی برباد ہو سکتی ہے. اس سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کسی کی زندگی نہ برباد ہو.